الحمد لله رسول الكريم. قول بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر اتوار کی طرح اس اتوار کو بھی ہم جو سلسلہ وار مسلسل ہم پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجالس کا بیان جاری رکھے ہوئے ہیں، جو ہر اتوار کو بادشاہ کے ہم کرتے ہیں. اور آج بھی ہم پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کی جو خطبات ہے، پیران پیر غوث الاعظم دستگیر جو خطبات دیا کرتے تھے، ہفتے میں 2 دن دیا کرتے تھے آپ خطبات اپنے خانقاہ پہ، وہی خطبات کو فارسی سے اس کا ترجمہ اردو میں ہوا ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں. اور وہ مسلسل یہ چلتے رہیں گا، اور بھی کافی مجالس ہے اس میں. آج ہم جو بیان کر رہے ہیں مجلس نمبر 41 ہے، 41 مجلس نمبر 41 ہے. انشاءاللہ ہم ابھی شروع کریں گے. اور آج ہے اتوار 27 جولائی 2025 مطابق یکم صفر المظفر 1447 ہجری، اور یہ خانقاہ غوث پاک کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجلس نمبر 41. کچھ تقریر کے بعد فرمایا، پیران پیر غوث الاعظم کچھ تقریر کے بعد فرمایا، خوب سمجھ لے کہ ساری چیزیں اسی کی حرکت دینے سے متحرک بنتی ہیں، یعنی متحرک بولتا حرکت کرے، اور اسی کے ساکن بنانے سے ساکن بنتی ہیں. یعنی ساکن بولتا رک جا، یعنی اللہ کے حکم سے ساکن ایک دم ٹھہر جا، ٹھہر جا. ساکن بنانے سے ساکن بنتی. جب کسی بندے مومن کے لیے یہ امر محقق ہو گیا تو مخلوق کو شریک خدا سمجھنے کی بوجھ سے اس کو راحت مل گئی، اور مخلوق کو اس سے راحت مل گئی، کیونکہ نہ وہ مخلوق کی ایذاؤں کے سبب ان پر الزام قائم کرتا ہے، اور نہ اپنی ذات کے متعلق ان سے کسی شے کا مطالبہ کرتا ہے، بجز ان باتوں کے جن کا مطالبہ شریعت کر رہی ہے کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ اور روزہ رکھو. شرعاً ان سے مطالبہ کرتا ہے، اور علم کے اعتبار سے ان کو معذور سمجھتا ہے، تاکہ حکم اور علم دونوں کو ایک جگہ جمع کرے. یہاں پہ ہم تشریح کریں گے. مطالبہ تھوڑی تشریح ہے. مثلا بے نمازی کو دیکھا تو اس کو نماز کا حکم تو ضرور کرے گا کہ شریعت نے امر فرمایا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ یوں سمجھ کر کہ علم خداوندی میں اگر یہ نمازی لکھا ہوتا تو ضرور پڑھتا، مگر چونکہ بے نمازی لکھا ہوا ہے، یعنی یہاں پہ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے لکھ دیا بے نمازی پیدا ہونا ہے، بے نمازی رہنا، بے نمازی مرنا، یہ لکھا جاتا ہے. اور علم دونوں کو ایک جگہ جمع کرے. مخلوق میں فعل خداوندی، اسی لیے کیا کرنا، اللہ سے نماز میں دعا کرنا. کیا دعا کرنا؟ یا اللہ مجھ کو سیدھے راستے پر چلا، صحیح راستہ دکھا، مجھ کو نمازی بنا، متقی پرہیزگار بنا، صحیح علم سے نواز، اور صحیح سمجھ دے، صحیح عقل دے، اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یہ دعا کر لینا اپنے واسطے. اگر عقل نہیں بھی ہے تو عقل آ جاتی، دین پہ دل نہیں مائل ہو رہا تو دین پہ مائل ہونا شروع ہوتا. اور یہ دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ قبول کر کے دین پہ لگا دے تو اس کی کامیابی. مخلوق میں فعل خداوندی پر نظر کرنا کہ جو کچھ بھی کوئی کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تصرف کا ظہور ہے، یعنی جو کچھ بھی کر رہا ہے بندہ اللہ کے تصرف سے کر. کوئی امام بنا ہے تو اللہ کا تصرف ہے. کوئی مؤذن بنا ہے، اذان دے رہا، 5 وقت نماز کو بلا رہا ہے. تم جا کے ایک دن اذان دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے، اٹھنا ہی نہیں ہوتا صبح سے فجر. تو اللہ تعالیٰ کیا کرا، لگا دیا مقرر کر. ایک عقیدہ ہے جس سے حکم نہیں ٹوٹتا، اور یوں نہیں کہہ سکتے کہ جس کی تقدیر میں کفر ہے اس کو ایمان لانے کا حکم کیوں کیا جاتا.
وہی تقدیروں کا مقرر کرنے والا ہے کہ جس کی تقدیر میں جو چاہ لکھا، اور وہی مطالبہ کرنے والا ہے کہ ہر ایک سے طاعت و ایمان کا تقاضا فرمایا۔ جو کچھ وہ کرے اس کی پوچھ گچھ اس سے نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں جو بات کچھ کر سکے۔ اور مخلوق سے پوچھ ہوتی ہے، ہر مسلمان صاحب یقین اور موحد کا جو اللہ تعالیٰ سے راضی اور اس کی قضا و قدر اور مخلوق میں اس کی صنعت کی موافقت رکھنے والا، اس کا یہی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تیرے نفس اور تیرے صبر کی حاجت نہیں ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ تو کرتا کیا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا۔ محب اپنے قبضے میں کچھ بھی نہیں رکھتا، سب کچھ اپنے محبوب کے حوالے کر دیا کرتا۔ محبت اور اپنا قبضہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ حق تعالیٰ کا محب جس کو اس کی سچی محبت ہوتی ہے، وہ اپنا مال اور اپنا نفس اور اپنا انجام سب اسی کے حوالے کرتا ہے۔ یعنی اللہ والے کیا کرتے؟ اپنا جو کچھ بھی ہے بانٹتے چلے جاتے، رکھتے نہیں۔ ان کو یقین ہے کہ اللہ پھر دینے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک لکھ دیا نا رزق۔ تمہارے کپڑا، جوتا، چپل، کھانا پینا، گھر بار، بیوی بچے، زندگی کی تمام جتنے بھی آسائش ہے، جو ضروریات ہے، وہ تمام کی تکمیل اللہ تعالیٰ کرنے کا وعدہ کر دیا۔ جبکہ بچہ ماں کی پیٹ میں رہتا ہے تو جب اس کا رزق اور موت اور حیات لکھ دیتا، تو اللہ والے یہ سمجھ کے روزانہ چلتے، ایک دن ہے روزانہ عمل کرتے، تو ان کو یقین رہتا کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہی ہے، تو اپنا سب کچھ لٹاتے رہتے وہ رہتے۔ اللہ پہ یقین، اپنا انجام سب اسی کے حوالے کرتا، اور اپنے نفس اور دوسروں کے متعلق اس کو مختار کل بنا دیتا ہے۔ نہ اس کے تصرفات میں اس پر الزام قائم کرتا ہے، نہ اس سے جلدی مچاتا ہے۔ یعنی اس کے تصرفات جو اللہ عطا کرتا ہے، تصرفات جو کچھ بھی تم کو روپیہ پیسہ گھر بار جو کچھ دیا، تو اس میں اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ ارے یہ اتنا سرکا کیوں دیا میرے کو، اتنا چھوٹا گھر کیوں دیا میرے کو، یہ چیزوں کی ضرورت، کار کی ضرورت تھی کار نہیں دیا۔ تو انسان جو بولتا نا شکرہ، اللہ والے نہیں بولتے۔ اللہ والے بولتے جو بھی میرے کو دیا مالک، جو نہیں بھی دیا تیرا شکر ہو، نہیں بھی دیا تو اس پر شکر ادا کر۔ نہ اس کے تصرفات میں اس پر الزام قائم کرتا ہے، نہ اس سے جلدی مچاتا ہے کہ فلاں چیز کی تم حاجت ہے، والا جلدی دے، ابھی دے، ابھی دے بول کے بھی اللہ والے نہیں بولتے۔ دنیا دار کیا کرتا؟ رات دن جستجو کرتے رہتا اس ہونا، وہ ہونا، اور نہ اس کو بخیل سمجھتا۔ جو کچھ بھی اس کی طرف سے اس کو پہنچتا ہے وہ اس کو میٹھا معلوم ہوتا۔ بجس ایک سمت یعنی خدا واحد کے جملہ اطراف اس کے لیے مسدود ہو جاتی ہے، مسدود ہو جاتی ہے۔ اے محبت خداوندی کے مدعی، جب تک تیرے حق میں ساری اطراف مسدود ہو کر، یعنی بند اطراف مسدود ہو کر صرف ایک جہت باقی نہ رہ جائے گی، تیری محبت کامل نہ ہوگی۔ یعنی ہر راستے بند ہو جانا وہ ولی کے لیے، کھانے میں تنگی، پینے میں، ہر چیز میں تنگی، تو اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ صرف ایک جہت باقی نہ رہ جائے گی جب تیری محبت کامل نہ ہوگی۔ تیرا محبوب عرش سے لے کر فرش تک جملہ مخلوقات کو تیرے خلق سے نکال باہر کرے گا، بس تو نہ تو دنیا کو محبوب سمجھے گا، نہ آخرت اپنے آپے سے وحشت کھائے گا اور اس کی ذات سے انس پائے گا۔ یعنی جب بندہ کی بات کرتے کرتے بندہ اتنا بے چین ہو جاتا، اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا، اس کو تو بے چین رہتا ہوں اور اپنے آپ سے وحشت میں نکل گیا، تو لیلا کے مجنوں کی طرح بن جائے گا۔ جب اس کے قلب میں محبت رچ گئی تو مخلوق سے باہر نکل گیا اور تنہائی پسند آئی، اور وحشی جانوروں میں جا ملا، آبادی سے نکلا اور ویرانے سے راضی ہوا۔
मखलूक की मिदा और मजमत की सर। सर तो गम से निकल गया, लोगों का कलाम और सबूत इसके नजदीक यकसा बन गए, और उनकी खुशनुदी वो नाराजगी इसके नजदीक बराबर हो गई। एक दिन किसी ने इससे पूछा कि तुम कौन हो? जवाब दिया कि लैला। एक शख्स ने पूछा कि कहाँ से आ रहे हो? कहने लगा लैला। फिर इसने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? बोला लैला। गर्ज लैला के सिवा हर चीज से फना और बजाज इसके बाद के हर बात से बहरा बन गया कि किसी मलामत करने वाले की मलामत उसको लैला से लौटा ना सकी। मतलब यह है कि अल्लाह के इश्क में इतना पागल हो जाता है कोई कि रात दिन जिक्र इबादत में लगा रहता, उसकी अल्लाह के जलवे नजर आना शुरू हो जाते, जबकि अल्लाह सूरज शक्ल से मुनज़्ज़ह है। मगर अल्लाह की कुदरत ये है कि कहीं भी कैसा भी वो नजर आ सकता, नूर में भी नजर आ सकता, उनकी शफाअत में, उनकी आवाज में। एक दिन किसी ने से पूछा कि तुम कौन हो जो हम यहाँ पे बैठे। जब मोहब्बत नफूस में रच जाती है, इस वक्त जो लोग नसीहत करते हैं तो गोया ठंडे लोहे पर चोट मारते, यानी मोहब्बत नफ्स में जज्ब हो जाती, जज्ब निकल नहीं सकती। तो इस वक्त लोग नसीहत करते हैं तो गोया ठंडे लोहे पर चोट मारते। ठंडे लोहे मतलब क्या है उसका? ठंडे लोहे पे 10 चोट भी मारे तो मुड़ता नहीं, वही लोहे को गर्म करके एक दो मारे तो मुड़ जाता, गोल हो जाता। तो मिसाल है बिल्कुल बेहतर। ये खल्क जो हक ताला की मार्फत हासिल करता और उसको महबूब समझता है और उसका मुखारिब बनता है तो मखलूक से और उनके पास करार पाने से घबराता है, और अपने खाने पीने पहनने और मुजामत तक के वहशत खाता है। आबादी से मुतवश हो, मुतवहिश यानी बेचैन बेकरार हो जाता आबादी से, और सरासीमा वो परेशान वीरानी की तरफ भागता है कि बजस अमर शरीयत की कोई चीज उसको रोक नहीं सकती। बस यही अमरो नबी है, अमरो नहीं है, यानी अमरो नहीं, अच्छाई क्या है बुराई क्या है इसकी परख शरीयत क्या इजाजत दे रहा, हलाल हराम सही गलत, तो उस पर कायम रहता एक वली जो इसको मुखिक कर लेती है, और फेल खुदाबंदी नजूल तकदीर के वक्त इसको कैद कर लेता है कि ना फराइज वो महरूमात की तामील से घबराता है और ना उम्र तकदीर से बेकरार होता है। या अल्लाह हमको अपनी रहमत के हाथ से छोड़ मत कीजिए, वरना हम दुनिया और वजूद के समंदर में गर्क हो जाएंगे। ऐ करम और अकूल और तकदीर के बख्शन हारे हमको थाम ले, ये दुआ कर। साहिबजादा जो मेरे कौल पर अमल नहीं करता वो मेरे कौल को समझता भी नहीं। फरमा रहे हो चुका कि मेरे अल्फाजों को नहीं समझ सक रहा तो अमल भी नहीं करेगा। बस जब अमल करेगा तभी समझेगा जब तुझको मेरे साथ उसने जन ही नहीं, और जो कुछ मैं कहता हूँ ना तो इसका यकीन लाता है और ना इस पर अमल करता है। मैंने गौसे व सरकार फरमा रहे, उस जमाने में भी ऐसे लोग थे, सुनते थे कान से फिर निकाल दे। उन लोगों को बने सुन समझ गौर कर और अमल कर तो फिर समझेगा किस तरह। तू भूखा है कि मेरे सामने खड़ा है मगर मेरे खाने में से खाना नहीं खाता नहीं, फिर तेरा पेट भरे तो क्यों कर भरे। यानी मैं मिसाल दे रहे हैं, अगर मैं खाना दे रहा हूँ तो तू नहीं खाएगा तो भूखा रहेगा ना, तू खाएगा तो भूख दूर होगी। यानी मैं इल्म दे रहा हूँ तो तू इल्म ले ले। मिसाल दे रहे हैं, मैं इल्म दे रहा हूँ तो तू ले ले, लेकर तू एक दिन अमल करने लग जाए, तेरे को भी अल्लाह पसंद करने लग जाए। मिसाल
تم میرے کھانے سے کی طرح پروڈکٹ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا کہ جو شخص ایک رات بیمار رہے درخان کے، وہ حق تعالیٰ سے راضی، اور جو تکلیف اس نے نازل فرمائی ہے اس وقت صابر ہوا تو اپنے گناہوں سے ایسا باہر نکل جاتا ہے جیسے اس دن بے گناہ تھا، جبکہ اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ اس سے کچھ دیکھو، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا معاف کرنے والا ہے کہ جتنے بھی گناہ کر لو، توبہ کر لیا تو اسے ایسا ہوتا جیسے آج ہی پیدا۔ اللہ اچھا رحیم اور کریم ہے وہ، تجھ سے کچھ بھی بن نہیں سکتا اور تیرے بغیر چارہ بھی نہیں، بس صبر و رضا کی ہمت تو کر، فضل حق تعالیٰ فرمائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے کہا کرتے تھے کہ کھڑے ہو جاؤ، آؤ ایک ساتھ کے لیے، تو ایمان لے آئے۔ مطلب یہ تھا کہ کھڑے ہو جاؤ ایک ساتھ کے لیے تو مشاہدہ اور عرفان کا ذائقہ چکھ لو، ایک ساتھ کے لیے تو خاص دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت معاذ کا یہ فرمانا صحابہ پر شفقت کی نگاہ سے تھا کہ ایمان کا حکم فرما کر ایک ساتھ کے لیے خاص دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت معاذ کا یہ فرمانا صحابہ پر شفقت کی نگاہ سے تھا کہ ایمان کا حکم فرما کر دقیق باتوں سے آگاہ ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور یقین کی آنکھ سے دیکھنے کا ایما فرماتے تھے، کیونکہ ہر مسلمان شخص مومن نہیں ہوا کر اور ہر مومن صاحب یقین نہیں ہوتا۔ اسی لیے جب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ معاذ صحابی ہے، معاذ ہم سے کہتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ، آؤ ایک ساتھ کے لیے تو ایمان لے آئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا ہم سب صاحب ایمان نہیں ہیں؟ تم صحابہ کرام سرکار، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ کو ان کی حالت پر چھوڑو کہ غلبہ حال میں ایک بلند درجے کا نام ایمان رکھے ہوئے، اے اپنے نفس، اپنی خواہش، اپنی طبیعت، اپنے شیطان اور اپنے دنیا کے بندے، نہ خدا کے نزدیک تیری قدر و منزلت ہے نہ اس کے نیک بندوں کے نزدیک۔ جو شخص بندہ آخرت بنتا ہے میں اسی کی طرف بھی التفات نہیں کرتا، توجہ نہیں کرتا۔ پھر اس کا تو کیا پوچھنا جو بندہ دنیا بنا ہوا ہے، پھر پر افسوس کام کیے بغیر محض زبان کی بکبک سے تیرا کیا کام چلے گا؟ تو دروغ گو ہے اور اپنے نزدیک سمجھتا ہے کہ راز گو ہے، تو شرک کا مرتکب ہے اور اپنے نزدیک سمجھتا ہے کہ صاحب توحید ہے، تو بیمار ہے اور اپنے نزدیک تندرست سمجھتے ہوئے۔ یعنی مطلب یہ مثال جو دے رہے ہیں، ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی تم دین کی طرف نہیں آئے، یہ مطلب صاحب توحید ہے تو بیمار ہے اور اپنے نزدیک تندرست سمجھے ہوئے تیرے ساتھ، یعنی خالی نمازہ پڑھ لے کے سمجھتے کہ میں تو مسلمان ہوں، اس سے آگے اور بھی ہے، تیرے ساتھ کھوٹ ہے اور تو دھیان جمائے بیٹھا ہے کہ جو جوہر ہے، میرا کام تیرے ساتھ یہی ہے کہ تجھ کو جھوٹ سے روکوں اور راز گوئی کی تاکید کروں۔ میرے ہاتھ میں 3 کسوٹیاں ہیں جن سے کھوٹے کھرے کی شناخت کرتا ہوں، یعنی کتاب اللہ، کلام مجید، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا قلب۔ اخیر کسوٹی یعنی قلب میں عکس منعکس ہو جاتے ہیں، اور ہر شخص کی حالت بس جن سے معلوم ہو جاتی ہے۔ قلب اس مرتبے پر نہیں پہنچتا جب تک کہ اس کے لیے کتاب اور سنت پر عمل مستحق نہ ہو جائے۔ علم پر عمل کرنا علم کا تاج ہے، علم پر عمل کرنا علم کا تاج ہے، یعنی جو بھی علم مل جائے اس پر عمل کرنا تاج ہے بس۔ مطلب یہ ہے کہ وضو کرنا نہیں آ رہا تھا، وضو کرنا سیکھ لوں، یہ علم ہے۔ نماز کے جیسے فجر کے 10 سنت جو فرض یہ نہیں معلوم تھا، یہ معلوم ہو گیا تو یہ بھی علم ہو گیا۔ اور نماز میں پہلی رکعت میں جس میں کیا کیا پڑھنا ہے، کون سی سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنا ہے، تو یہ بھی علم ہو گیا۔ تو اس طرح ہر چیز کا علم
علم پر عمل کرنا علم کا نور ہے. صفائی کی بھی صفائی ہے. یعنی کیا بتا رہے ہیں آپ؟ علم پر عمل کرنا علم کا نور ہے. یعنی جو علم ملتا ہے وہ نور ہے. وہ صفائی کی بھی صفائی ہے، جو ہر جوہر کا بھی جوہر ہے اور مغز کا بھی مغز ہے. یعنی مغز جو بولتے جیسا کہ موز ہے، چھلکا نکالنے میں مغز رہتا ہے، اس کا بھی مغز ہے پر علم. علم پر عمل کرنا قلب کو پاک اور درست بنا دیتا ہے. علم پر عمل کرنا اپنے قلب کو صاف بنا دیتا، منور کرنا. پر جب قلب درست ہو جاتا ہے تو اعضاء بھی درست ہو جاتے ہیں. یعنی اگر قلب درست ہو جائے، علم حاصل کرتے کرتے عمل کرتے کرتے قلب کیا ہوتا؟ درست ہو جاتا. جب قلب دل درست ہو گیا تو پورے اعضاء درست ہو. جب قلب پاک ہو جاتا ہے تو اعضاء بھی پاک صاف ہو جاتے ہیں. جب قلب کو خلعت عطا ہوتا ہے تو جسم کو بھی خلعت عطا ہوتا ہے. جب ایک گوشت کا ٹکڑا نیکوکار بن جاتا ہے تو بدن بھی نیکوکار ہو جاتا ہے. قلب کی صحت باطن کی صحت پر موقوف ہے. جو آدمی اور اس کے پروردگار کے درمیان ہے، باطن گویا پرندہ ہے اور قلب اس کا پنجرا ہے. باطن کیا ہے؟ پرندہ ہے اور قلب اس کا پنجرا ہے. اور قلب ایک پرندہ ہے اور بدن اس کا پنجرا ہے. اور بدن ایک پرندہ ہے اور خبر اس کا پنجرا ہے. اور خبر ساری مخلوق کا پنجرا ہے. خبر ساری مخلوق کا پنجرا ہے کہ سب اس کو اس میں جانا ہے. قلب میں یعنی خبر میں ہر ایک کو جانا ہے. تو اس سے اچھی بہترین مثال دی قرآن پر مستقی. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اے پاک پروردگار ہم تمام سیدھے راستے پر چلا، تمام بلیات آفات پریشانی سے ہم تمام کو محفوظ رکھ. جتنے حاضرین مریدین متقدین یہاں پر حاضر ہیں والے، ان کے بھی جو بھی حاجتیں ہیں وہ پورے کر. جو بے روزگار ہیں روزگار سے لگا دے، جو پریشان حال ہیں حال بنا دے، جو بیمار ہے گھروں میں ان کو شفا کل عطا فرما. جو بچوں کی شادیوں کے لیے ماں باپ پریشان والے بچوں کے لیے آسانیاں سے رشتے بیچتے والے، اور جو حاجتیں ہیں لوگوں کے لیے دعاؤں کے لیے بولے ان کے بھی حاجتوں کو پورا کر. ہم تمام کو سنت رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اور اہل بیت اللہ کے ہمارے دلوں میں محبت کو قائم اور دائم رکھ. حضرت علی کرم اللہ بات کے پر ہم تمام کو کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے دلوں میں پنجتن پاک کی محبت کو قائم اور دائم رکھ. اور بتفصیل پنجتن پاک حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کے طفیل سید اپنی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے طفیل حسین کریمین کے طفیل زین العابدین سرکار کے شخص اور شفاق سرکار کے شخص ہم تمام کی تمام حاجتوں کو پورا کر. حاسدین کے حسد سے بچا، دشمنوں کے شر انگین سے بچا، پریشانیوں سے بلاؤں سے مصیبتوں سے ہم تمام کو محفوظ رکھ. اور ہمارے کاموں کو آسانی سے پیدا آسانی پیدا فرما. ہر کام میں ہمارے دیا تمام پریشانی دور فرما دے. اس محفل کو قبول اور مقبول بفضل سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد رسول اللہ